اچھا جو لوگ یہ بھی سوال ساتھ میں ہی ایڈ کر لیتے ہیں، جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارا دین کیا کہتے ہیں؟ کفارہ کوئی ادا کرے یا کیا؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اچھا، جو چھوڑ دینے والا ہے یہ تو انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ بدبختی ہے، ناقبت اندیشی ہے، انتہائی گناہگار ہونا ہے کوئی بندہ روزہ چھوڑ دے۔ احادیث میں ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں بسم اللہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، راوی ذکر کرتے ہیں کہ کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ رکھے اور ایک دہر، ایک زمانہ روزے رکھے، ٹھیک ہے، سال مہینے دو کی بات نہیں، ایک زمانہ روزے رکھے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مصر کے ایک عالم دین کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے، شرح صحیح مسلم میں بھی روایت ذکر کی ہے، انہوں نے اگرچہ مبالغے کے ساتھ اس کو ذکر کیا جی جی، کہ کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ اللہ پوری اکبر، زندگی کے روزے اس کے ایک روزے کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اکبر۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا اجر ہے، اور اس لیے میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا جو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس کی اہمیت و فوقیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وہ شخص جو کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے تو مختلف صورتیں ہیں جن میں کفارہ بھی آتا ہے، قضا بھی آتی ہے، جی، اور قضا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک روزہ رکھے، اور اگر کفارہ ہے تو کفارہ جو ہے وہ ذکر ہے قرآن پاک میں، یا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، اللہ یا اکبر، ایک غلام آزاد کرے گا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حضور یہ التجا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت تو اچھے۔ پھر ہی معاملہ۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ بچے کو اس عمر میں نماز پڑھانا سکھائیں، پھر اس عمر میں جو ہے وہ فرض ہو جائے گی، کیا روزے کے لیے بھی حکم ہے کہ اتنی عمر میں بچے پر روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ جی، اس میں بھی ذکر ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں اس میں بہت خوبصورت ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے، اور مصر کے بہت بڑے عالم دین علامہ زہیلی صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے، کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے، 10 سال کی عمر میں اس کو مار کر اس کو سزا دے کے روزہ جیسے رکھنا۔ نماز کے لیے حکم ہے، جی، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے، 14 سال 4 ماہ 4 دن کہہ لیجیے، یا وہ اگر بلوغت کی کوئی ویسی صورت نظر نہیں آ رہی تو 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، ٹھیک، تو اس کو روزہ جو ہے وہ رکھانا چاہیے، اس ٹھیک پر لازم ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ محمد امیر حنفی سیفی صاحب سے کسی مسئلے میں میں استفسار کر رہا تھا، جی جی، تو میں نے ان سے پوچھا جی آنکھ جو کرنا ہوتا ہے والدین کا، ٹھیک ہے، اس صورت میں جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا آنکھ شرعی یا غیر شرعی؟ تو میں نے کہا جی شرعی طور پر کیسے آنکھ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو آپ آنکھ اللہ اکبر، کر، اگر وہ روزے نہیں کرتا تو اس کو آنکھ کر دیں۔ او ہو، اندازہ اللہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے والدین سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر والدین جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے جی کہ جی، عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ خالصتاً والدین کو دیکھ کے ہی آتا ہے۔ جی جی، تو الحمدللہ میرا بیٹا خود 9 سال جب ہے تب سے وہ روزے رکھ رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ابھی اس پہ فرض تو نہیں ہوئے، جی جی جی، لیکن اگر کہیں اس کی صحت کمزوری کی وجہ سے ہو جائے تو پھر چھڑوا دیتے ہیں، ادروائز وہ الحمدللہ روزے رکھ۔ بیٹی میری ماشاءاللہ 7 سال سے روزے رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ ہوتا ہے جب آپ خود پابندی کرتے ہیں۔ بہت اچھے، ہمیں یہ بھی نہیں یاد، ہوش آنا تو بعد، ہمیں یہ بھی نہیں یاد کہ ہم کب سے روزے رکھ رہے ہیں، اور شوق سے رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس لیے عمر 7 سے 10 سے 15 یہ 3 سٹیپ ہیں، تو ان تینوں میں ہی روزہ رکھوانے کے شروع کروانا چاہیے۔ اچھا جیسے اکثر وہ دیہاتوں میں کہا جاتا ہے بچوں کو چل پتر چڑی روزہ رکھ لے تے دوپہر نوں بھاویں پھر کھا پی لیں یا شام نوں یا جو بھی جدوں تیرا دل کرے، وہ بچوں کو کیسے عادت ڈالنی چاہیے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ عادت ہی ہے، یہ عادت کا ہی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے میں تو مزاح ہو جاتا ہے، جی جی جی، شغل ہو جاتا ہے، جی، لیکن در حقیقت یہی بزرگوں کی تربیت تھی کہ وہ چڑی روزہ آپ گزارتے گزارتے جو تھے وہ الحمدللہ صحیح روزوں پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ایک تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ بھی آج کے دور میں یہ بھی ہے
کہ آپ بچے کے روزہ رکھنے کے لیے ایک اچھی تقریب کا اہتمام کریں، بچے کو واہ، شوق ہو کہ میں نے بہت روزہ اچھے، افطارے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی من پسند کھانے یا فروٹ جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ سبھی مل کے پھولوں کا تحفہ ہار پہنائیں، کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک چل جاتا ہے، تو ہونا چاہیے یہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذہن سازی جو ہوتی ہے یہ لمحوں بہت میں اچھے، یا دنوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بچہ آپ کو دیکھتا آتا ہے. بہت اچھے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے آپ نماز پڑھتے ہیں تو جائے نماز کے آگے بیٹھ کے آپ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جی جی، یا وہ الگ سے جگڑنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے بھی جائے نماز. یہ ایسے، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ ایسے ہی آتے ہیں. واہ واہ واہ، اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سلام تو آباد رکھیے، بیٹی 2.75 کی ہے، وہ صبح جاگ جاتی ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک، تو وہ دن میں کھاتی رہتی ہے چیزیں، تو وہ لاتی ہے، تو پھر میں کہوں گا میرا روزہ ہے، جی میرا روزہ ہے. جی، تو صبح وہ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں وضو کر کے آیا تو وہ کھانا کھا رہی تھی ٹھیک ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے. تو مجھے انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ کیا کہتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو پوچھا کہاں؟ تو اس نے منہ کھول کے واہ کہا یہاں واہ رکھا. واہ واہ، سبحان اللہ، تو یہ چیزیں بچوں کی تربیت عادہ جو آپ کو دیکھ کے جو ہے بہت وہ اچھے، ہوتی ہے، بہت اچھے، تو کوشش کرنے سے ہو جاتی ہیں چیزیں. بہت اچھے.